سنیوں جلسہ آپ بھی کرتے ہو لیکن جلسے کو مدرسہ بناؤ. اس جلسے میں آ کے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جاؤ میرے بھائی. مدرسہ بناؤ, بڑا اچھا ہے. کیا توجہ فرمائیے اب میرے جملوں پر جو میں کہہ رہا ہوں. انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا بھی دنیا میں نہیں آتا تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو یہ میرا بندہ اور بندی ہے اس کا نامہ اعمال اس کا پورا لکھ دے کہ زندگی میں کتنا جیے گا, کتنا کھائے گا, کتنا پیے گا, کتنا سوئے گا, کتنا جاگے گا, کہاں جائے گا, کہاں آئے گا, کیا تجارت کرے گا, کیا کھائے گا, کیا کمائے گا, کتنے اچھے کام کرے گا, کتنے برے کام کرے گا, کتنے حلال کرے گا, کتنے حرام کرے گا, کتنوں کو ستائے گا, کتنوں کو مارے گا, کتنوں کو دابے گا, کتنے پہ ظلم کرے گا, کتنی نمازیں پڑھے گا, کتنا قرآن پڑھے گا, اور کب مرے گا, کہاں مرے گا, کس حال میں مرے گا, کس کنڈیشن میں مرے گا, سب لکھ دے. کب لکھوایا جاتا ہے؟ جب بندہ کہاں ہوتا ہے؟ زور سے بولیے. اب آپ بول دیجئے کہاں ہوتا ہے بندہ؟ ماں کے شکم میں. جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا تو رب سب لکھوا دیتا ہے. اور یہ بھی لکھا جاتا کب مرے گا, یہ بھی لکھا جاتا کہاں مرے گا. توجہ ہے آپ کی؟ کب مرے گا, کہاں مرے گا, کب لکھ دیا جاتا ہے؟ جب بندہ, زور سے بولیے, ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب لکھ دیا جاتا. اب میرا جملہ کہنے کا ذرا اسے نوٹ کرنا, میرا جو مقصد کہنے کا وہ یہ ہے, یہ لکھ دیا گیا کنفرم ہے. اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آج تک نہیں ہوا اور قیامت تک بھی نہیں ہوگا. جس کو اللہ نے لکھ دیا موت کا وقت, اس وقت اسے مرنا ہے. موت کا فرشتہ امام الانبیاء کے علاوہ کسی کے دروازے پر اجازت لے کے نہیں آتا. امام الانبیاء کی بارگاہ میں تو اجازت کا منتظر تھا, لیکن باقی تم نیتا ہو, چیتا ہو, لیتا ہو, دیتا ہو, امیر ہو, زمیندار ہو, تاجدار ہو, مالدار ہو, کچھ بھی ہو, کسی کے دروازے پہ اجازت لے کے نہیں آتا, ڈائریکٹ انٹری مارتا ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ڈائریکٹ آتا ہے. میرے بھائی ذرا غور کرنا, جب موت کا فرشتہ آتا تو واپس نہیں جاتا. آج تک موت کی جو ڈیٹ اللہ نے فکس کر دی ہے وہ ڈیٹ کے مطابق فرشتہ روح کو لے کے جاتا ہے. آج تک کوئی نہیں بچا اور نہ بچے گا. بہت اچھے. تمہاری مالداری, دبدبا, پیسہ یہ ایک طرف, مگر فرشتے کو کوئی نہیں روک سکتا. کتنا بھی بڑا نیتا ہو موت نیتا کو بھی آتی ہے, کتنا بھی بڑا امیر ہو موت امیر کو بھی آتی ہے, کتنا بھی بڑا تاجدار ہو موت تاجدار کو بھی آتی ہے, کتنا بھی بڑا داد باد والا ہو موت باد والے کو بھی آتی ہے, کتنا بھی بڑا حکیم ہو موت حکیم کو بھی آتی ہے, کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو موت ڈاکٹر کو بھی آتی ہے. میرے بھائی جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ ڈائریکٹ انٹری مارتا ہے اور وقت متعینہ پر روح نکال کے چلا جاتا ہے. آج تک نہیں ہوا, اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس وقت کے علاوہ کوئی زندہ رہ سکے, آج تک نہیں. کیا کہنے, آج تک نہیں. مرنا ہے تو مرنا ہے, فکس ہے ڈیٹ. توجہ ہے, ڈیٹ کیا ہے میرے بھائی؟ فکس ہے, بالکل متعین کر دیا اللہ نے, ابھی مرنا ہے. حضرت سلیمان کے دربار میں ایک شخص کھڑا جسے مرنا ہے. مرنے کے چند لمحے باقی رہ گئے, مگر مرنے کی جو جگہ لکھی گئی تھی وہ وہاں سے ہزاروں میل دور ہے جہاں مرنا تھا. کھڑا تھا سلیمان کے دربار میں, مرنا تھا ہزاروں میل دور. اللہ نے جو جگہ لکھی تھی, جو وقت لکھا تھا وہ وقت قریب آ گیا تھا, لیکن جو جگہ لکھی تھی وہ جگہ ہزاروں میل دور. مرنے کے چند لمحے باقی. موت کے فرشتے نے دیکھا اسے مرنا ہے, مرنے کا وقت قریب آ گیا. رب کی بارگاہ میں اسرائیل فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا, مولا اسے تو مرنا ہے, یہ سلیمان کے دربار میں کھڑا ہے, مگر جہاں مرنا تھا, جہاں تو نے اس کی موت لکھی ہے, جو جگہ لکھی ہے اے پروردگار, وہ جگہ ہزاروں میل دور ہے. کیا جگہ بدلی جائے گی؟ رب فرماتا, فرشتے ہمارے تو فیصلے اٹل ہیں, فرشتے ہمارے تو فیصلے اٹل ہیں, جگہ نہیں بدلی جائے گی. وہی مرے گا جو جگہ لکھ دیا میں نے, وہی مرے گا جو جگہ میں نے لکھ دیا. تو رب کی بارگاہ میں فرشتہ عرض کرتا, مولا کہ اس کی موت کو ڈیلے کیا جائے گا, کیا لیٹ کیا جائے گا, تاخیر کیا جائے گا؟ رب نے فرمایا, ہم نے کہا نا ہمارے فیصلے اٹل ہیں, جو لکھ دیا ہے اسی وقت میں مرنا ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دیں گے. تو بات کرتا ہے کہ موت کو ڈیلے کیا جائے گا, وقت بھی وہی ہوگا, ٹائم بھی وہی ہوگا, اور جگہ بھی وہی ہوگی. فرشتہ عرض کرتا, مولا کیسے ہوگا؟ رب نے فرمایا, فرشتے اسباب کو نہ دیکھ, مسبب الاسباب کو دے. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ.
اسباب پیدا ہم کریں گے، اسباب پیدا ہم کریں گے. ہم کریں گے. رب اسباب پیدا کرتا ہے، رب اسباب پیدا کرتا ہے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو، سرکار تاج الشریعہ کا 2018 میں وصال ہوا ہے. غلام سنگر بھائی کو 2018 میں اڑیسہ سے تاج الشریعہ کے وصال میں کئی لوگ گئے جنازے. اس میں ایک مولانا کمال اختر صاحب تھے جو بہت بڑے ناظم ہیں، نظامت کرتے ہیں، اختر رضا ضیائی، ان کے اڑیسہ کے ہیں. توجہ کرنا، میں جملے بول رہا ہوں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں. تاج الشریعہ کے جنازے میں شریک ہوئے. وہاں سے بعد جنازہ واپس ہو رہے تھے دہلی ایئرپورٹ سے، انہیں فلائٹ پکڑنی تھی بھونیشور اڑیسہ کے لیے. انووا کار دہلی سے کر کے بھاڑے پہ لے کر گئے تھے. واپسی سے بریلی جا رہے تھے دہلی ایئرپورٹ کے لیے. دہلی اور بریلی کے بیچ میں رات ہو چکی تھی، چونکہ وہاں سے چلتے چلتے شام ہو گئی تھی. رات کا وقت تھا. مولانا اختر صاحب کا بیان ہے کہ جو ڈرائیور کے برابر والی سیٹ ہوتی ہے اس پر میں بیٹھا تھا اور انووا گاڑی کی کئی لوگ اور اس کار میں بیٹھے تھے. جو سب سے پچھلی والی سیٹ پر لڑکا بیٹھا تھا ہمارا ساتھی، پیچھے سے اٹھ کے بولا، مولانا اختر صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو نیند آ رہی ہے، بار بار آپ کو اونگ آ رہی ہے. ڈرائیور کے برابر بیٹھ کے سونا نہیں چاہیے، یہ غلط ہے، اس سے ڈرائیور کو ڈسٹرب ہوتا ہے. گاڑی رکواؤ، آپ پیچھے میری سیٹ پہ آ جاؤ اور میں آپ کی سیٹ پر آگے بیٹھ جاتا ہوں. توجہ کرنا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے فکس کر دی ہے ڈیٹ. لوگوں مولانا اختر کا بیان ہے، میں نے گاڑی رکوائی، گاڑی رکوانے کے بعد میں پچھلی سیٹ پر چلا گیا، پچھلی سیٹ والا میری سیٹ پر آگے آ گیا. کہتے ہیں گاڑی 10 سے 5 منٹ نہ چلی تھی، گاڑی ایکسیڈنٹ کر گئی اور جو بندہ پیچھے سے آگے آ کر بیٹھا تھا آن دا اسپاٹ اس کی موت ہو گئی. اللہ انا للہ. یہ ہے میرے بھائی واہ. انسان اس جگہ پر جاتا ہے جو وقت اللہ نے لکھ دیا ہے اور جو جگہ لکھ دی ہے. اللہ نے اس کے لیے لکھا تھا کہ گاڑی کی اگلی سیٹ پر اس کا انتقال ہونا ہے، خود سے جا کر پہنچا. آپ کیا بچ جاؤ گے؟ آپ سوچتے ہو میں ابھی تو جوان ہوں، میری داڑھی کے بال کالے، میرے سر کے بال کالے، ابھی توبہ کر کے کیا کروں گا، ابھی نماز پڑھ کے کیا کروں گا، ابھی تو بڑھاپا آنا باقی ہے، ابھی تو جوانی کے ایام چل رہے ہیں، بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا. جلسے میں آنے والوں کیا تمہیں یقین ہے کہ تم بوڑھے ہو گئے؟ میں نے تو جوانوں کو بھی مرتے دیکھا ہے، میں نے تو انہیں بھی مرتے دیکھا جن پہ جوانی نہ آئی بچپنے میں چلے گئے، میں نے تو انہیں بھی مرتے دیکھا جو ماں کے پیٹ سے جنم لیے تھے. ارے تمہیں کیا پتا جوانی میں مر جاؤ گے کہ بڑھاپا آئے گا. توبہ میں دیر نہ کرو، جب ذہن میں آئے فوراً توبہ کرو. مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ کہہ کے چلا گیا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس. ماشاءاللہ. کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بال سفید بھی ہوں گے؟ مجھے بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے تمہارے بال سفید ہوں گے؟ ابھی تم مسجد کا رخ نہیں کرتے، مسجدوں میں دیکھو تو چند بوڑھے لوگ نظر آتے ہیں بیچارے کھانستے ہوئے. اللہ اللہ کیا ہو گیا؟ امام سے بات کرو، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں مولانا یہاں کے نوجوانوں کو تو سٹے سے فرصت نہیں ہے، جوا سے فرصت نہیں ہے، شرابوں سے فرصت نہیں ہے، زنا سے فرصت نہیں ہے، کرکٹ سے فرصت نہیں ہے، پب جی سے فرصت نہیں ہے. وہ پب جی کھیلنے والوں، وہ سٹا جوا میں رہنے والوں، کان کھول کے سنو، موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ نہ دیکھے گا سٹے باز ہے کہ شرابی ہے. جب موت کا وقت آ گیا وہ اپنا کام کر کے چلا جائے گا. اگر تو سٹے باز ہے تو سٹے باز ہو کے مرے گا، شرابی ہے تو شرابی ہو کے مرے گا، زانی ہے تو زانی ہو کے مرے گا. کان کھول کے سن لے، اگر سود خور ہے تو سود خور ہو کے مرے گا، اگر ڈانس کرتا ہے تو ڈانس کر کے مرے گا، اگر باجے گاجے سے محبت کرتا ہے، اگر ناچ تماشے سے محبت کرتا ہے تو ناچ تماشا کر کے مرے گا. اسی وقت
مرنا ہے کہ جس وقت تیرا ٹائم اللہ نے لکھ دیا ہے، اور جب تیری موت کے بعد فرشتہ تیری روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا۔ وہ جلسے میں آنے والوں، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ذرا کان کھول کے سنو، مرنے کے بعد فرشتہ روح کو رب کی بارگاہ میں لے کے جاتا، عرض کرتا مولا تیرے فلاں بندے کی روح ہے، تیری فلاں بندی کی روح ہے، اے میرے مولا اسے کہاں رکھوں؟ رب فرماتا فرشتے بتا یہ میرا بندہ اور بندی کس حال میں آئے ہیں؟ فرشتہ عرض کرتا مولا یہ شرابیں پی کے آیا ہے، یہ ناچ گانا کر کے آیا ہے، یہ جوا کھیل کے آیا ہے، یہ زنا کر کے آیا ہے۔ رب فرماتا ہے اگر شرابیں پی کے آیا ہے تو اس کی روح کو بھی شرابیوں کے ساتھ رکھتے۔ اس سے پہلے جو شرابی ہیں جہاں اللہ نے ان کی روح کو رکھا وہاں تجھے رکھا جائے گا۔ ذرا غور کر لے، شرابی کہیں جنت میں نہیں ہوں گے؟ ہائے ہائے مولا یہ ناچ گانے کو، کھیل تماشے کو بہت پسند کرتا تھا، رب فرمائے گا اسے وہیں رکھ دے۔ اور اگر نماز پڑھ کے گیا ہے، سجدے کر کے گیا ہے، فرشتہ عرض کرے گا مولا یہ مولا مولا کر کے آیا ہے، یہ سجدے کر کے آیا ہے، یہ قرآن پڑھ کے آیا ہے، تو رب فرمائے گا او فرشتے اس کی روح کو وہاں رکھ دے جہاں کربلا والوں کی روح کو میں نے رکھا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے مفتی صاحب، زندہ باد، ماشاءاللہ، پڑھ کے آیا، واہ، یہ اللہ اللہ کر کے آیا ہے۔ خدا کی قسم یہ 30-40 سال کی زندگی ہے تیری، اس میں جتنی اٹکلیاں کرنا تجھے کر لے، جتنی حرام خوریاں کرنا تجھے کر لے، جتنی عیاشیاں کرنا تجھے کر لے، لیکن مرنے کے بعد بھی تجھے کہیں رہنا اس جگہ کبھی تو انتظام کر لے۔ خدا کی قسم قبر تیری روز پکار پکار کے کہتی ہے او غافل انسان تو اپنے گھر کی رنگ رنگیلیوں میں مگن ہے، تیرا اصلی گھر تو میں ہوں جس کے اندر سانپ اور بچھو ہے، اندھیرا ہے، جس کے اندر کوئی ونڈو اور کوئی دروازہ نہیں ہے، میرے اندر آنے کی بھی تیاری کر لے۔ لیکن غافل انسان کبھی نہیں سوچتا کہ مجھے بھی جانا ہے۔ مجھے بتاؤ لوگو تمہاری زندگی ہے کتنی سی؟ کتنی زندگی ہے آج کل لوگوں کی معلوم ہے آپ کو کتنی ہے؟ بتا سکتا کوئی؟ مشکل سے 60-70 سال یہی کہو گے ہیں میرے بھائی۔ اب 200-300 سال کا تو زمانے لد گئے، 200-300 سال تو اب زندگیاں نہیں ہو رہی ہیں کیا؟ نہیں ہو رہی۔ اور نبی کی حدیث بھی ہے میری امت 60 اور 70 کے درمیان رہے گی، اور وہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک بات بتاؤں، یہ عمر تو مکمل ہے، صحیح بات پوچھئے تو عمر تو 10 اور 15 سال ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کتنی؟ زور سے بولیے۔ اور کیسے؟ میرا حساب اگر غلط ہو تو بتانا، میں نے اپنا حساب لگایا ہے، اگر تیری 60 سال کی زندگی ہے تو 60 سال جاگتے ہوئے نہیں گزارے گا، 60 سال میں 15 سال سونے کے لیے چاہیے۔ 6 گھنٹہ نہیں سوتا آدمی 24 گھنٹہ میں، بعض تو 8-8 گھنٹہ سوتا، مگر 6 ہی لگا لو، تو اگر 6 گھنٹے کی ایوریج نکالیں گے تو چوتھائی حصہ غائب 24 گھنٹے کا، اور چوتھائی حصہ غائب، تو 60 میں سے چوتھائی نکالو تو کتنا نکل گیا؟ لگاؤ نا حساب، 15۔ کتنا بچا اگر 15 نکال لیا 60 میں سے؟ تو یار سونے کی زندگی بادشاہ کا سونا اور فقیر کا سونا برابر ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی؟ یار بادشاہ کا سونا اور فقیر کا سونا برابر ہے، وہ بھی سو رہا وہ بھی سو رہا، سونے کے بعد نہ یہ منتری نہ یہ سنتری نہ یہ غریب، یہ بھی عیش و عشرت میں آرام سے سو رہا، نیند جسے سکون سے آ جائے وہ بادشاہ ہے۔ ارے بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ ہے سو رہا تو کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، کوئی عیش عشرت کس کام کا؟ کچھ نہیں۔ غریب اگر کانٹوں پر سو رہا اسے بھی نیند آ رہی ہے، یہ نرم گرم گدوں پر سو رہا اسے بھی نیند آ رہی ہے، سونا سونا ہے۔ بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ تو 15 سال نکال دیا، کتنا بچا؟ زور سے بولو۔ 45۔ اور 45 میں جوانی تھوڑی رہے گا، پورے 60 سال، 10-15 سال بڑھاپے کے دھکے بھی نکال دے۔ ہاں، جو گرمی میں گرمی اتنی لگتی ہے کہ سانس پھولتی ہے، سردی میں سردی اتنی لگتی ہے کہ بات نہیں بنتی، ہر وقت منہ سے تھوک اور جو ہے کھکار آتی ہے، گھر میں بچے اور بہویں نفرت کرنے لگ گئی ہیں، اگر بستی میں کہیں جا کے بولنے لگے تو کہتے ہیں بڑھو بابا تم خاموشی رہو، بچے تجھے بولنے نہیں دیتے، بیٹی اور بہویں تجھے بولنے نہیں دیتی، خاندان میں تجھ سے کہتے ہیں ایک طرف کو بیٹھ جا بس تیرا کام ہو گیا۔ یہ 15 سال کی بھی کیا زندگی ہے، اسے بھی نکال دے۔ بات
حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ سخت نہیں کھایا جاتا اس لیے کہ دانت نہیں، دور کا نظر نہیں آتا اس لیے کہ نظر کمزور ہے، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ کان کمزور ہے، بات اچھے سے ہو نہیں پاتی، دانت نکل گیا ہے۔ کیا زندگی ہے؟ نہ کھانے کا مزہ، نہ پینے کا مزہ، نہ اوڑھنے کا مزہ، نہ پہننے کا مزہ۔ اگر چمکتا دھمکتا پہن لے تو زمانہ مذاق بنائے گا۔ بڑھو بابا کو دیکھو، ہے بڑھو بابا کو دیکھو کیسا بڑھو بابا بن ٹھن رہا ہے۔ میرے بھائی اس میں نہ کھانے کا مزہ نہ پینے کا مزہ۔ 15 سال یہ بھی نکال دو تو کتنے نکل گئے؟ 60 میں سے 30 کتنے بچے؟ اب کتنے بچے؟ جب 30 بچے تو 10 سال بچپن کے بھی نکال دو۔ بچپن کی بھی کیا زندگی؟ ایک ٹافی دے دو، ایک چاکلیٹ دے دو تو خوش ہے؟ نہ فائدے کا پتہ نہ نقصان کا پتہ۔ بچہ جب خوش ہوتا ہے، جس دن چھٹی کا دن آتا اس دن خوش ہوتا، سنڈے کو خوش کیوں؟ چھٹی ہے، جبکہ یہ پتہ نہیں نقصان ہے، مگر بچہ ہے۔ بات ہے کہ نہیں؟ ایک ماں نے اپنے بچے سے پوچھا، بیٹا سب سے بری تجھے کیا چیز لگتی ہے؟ بولا میرے اسکول کی بلڈنگ۔ اچھا، جب یہاں جاتا ہوں تو بس دل نہیں لگتا۔ تو 10 سال بچپن کے بھی نکال دو میرے بھائی، کتنے بچے؟ زور سے بولو۔ اور کیا 60 سال ہٹا ہی کٹا رہے گا؟ کبھی بخار نہیں آئے گا، زکام نہیں ہوگا، بیماری نہیں آئے گی؟ زندہ باد، واہ واہ مفتی صاحب، واہ واہ۔ کبھی بخار ہے، کبھی کرونا ہے، کبھی چکن گنیا ہے، تو کبھی ٹی وی ہے، تو کبھی کینسر ہے، تو کبھی اور بیماری ہے، کبھی شوگر ہے، تو 5 سال بیماری کے بھی نکال دے۔ کبھی 1 ہفتہ بیمار رہا، کبھی 1 مہینہ بیمار رہا، کبھی 20 دن بیمار رہا، کبھی 2 ہفتہ بیمار رہا، کبھی 40 دن بیمار رہا۔ اور بعض بیماری تو ایسی ہے جو لائف ٹائم چل رہی ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ جیسے بلڈ پریشر ہو گیا، ہارٹ ہو گیا، شوگر ہو گیا، یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ قبر میں ساتھ جاتی ہیں۔ تو 5 سال بیماری کے بھی نکال دے تو کتنا بچا؟ 15 ہی بچا۔ میں کیا غلط کہہ رہا تھا؟ کیا بات ہے۔ یہ 10-15 سال کی زندگی ہے، اس میں لوگوں کو ستا لے، لوگوں کو گالیاں دے دے، لوگوں کو ستا لے، لوگوں کی چوری کر لے، ڈاکہ ڈال لے، زنا کر لے، شراب پی لے، سٹا کھیل لے، پب جی کھیل لے، لوگوں کو ستا لے، حرام کاری کر لے، نمازیں چھوڑ لے، اللہ کی بارگاہ سے جو ہے پھر جا کچھ بھی کر لے، یا پھر اس زندگی کو بنا لے، اپنے مولا کو راضی کر لے، مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ جوڑ لے۔ واہ، نعرہ تکبیر، ذرا زور سے بیدار رہیے، نعرہ تکبیر، اور ذرا زور سے نعرہ تکبیر، اور ذرا زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، اسلامی وقار، مذہب اسلام، مفتی گلفام۔ توجہ کیجئے میرے بھائی، ذرا زندہ دلی سے سن لینا، میں بہت لمبی تقریر نہیں کر کے جاؤں گا، یہی تو تیری زندگی ہے، ابھی زندگی میں جو چاہے تو کر لے، مگر انسان خدا کی قسم اتنا بڑا فرعون اور نمرود صفت ہو چکا ہے، اگر حرام کاری کرنے پہ آ جائے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ قبرستان میں کھڑے ہو کے شراب پیتا نظر آ رہا۔ واہ 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 واہ، حقیقت بتا رہا ہوں، قبرستانوں میں شرابیں پی جا رہی ہیں، قبرستانوں میں۔ جی حضرت جی، ماشاءاللہ۔ اگر تمہیں جھوٹ لگے تو کتنی جگہ دکھا دوں گا۔ قبرستانوں میں لوگ سٹے کھیلتے نظر آ رہے ہیں، جوا کھیلتے، قبرستانوں میں کھڑے ہو کے لوگ لڑکیوں سے باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں؟ اور قبرستان تو چھوڑ دے، ایک اللہ والے کہ اللہ کا جو ولی ہے، نیک اللہ کا جو محبوب بندہ ہے، اس کے مزار پہ ناچتے نظر آ رہے ہیں، اللہ کی پناہ، واہ واہ، بے حیائیاں کرتے نظر آ رہے ہیں اس کے مزار پہ۔ اس کے مزار پہ میلہ چل رہا، عرس چل رہا، عرسوں کے اندر قوالیاں، مقابلے ہو رہے ہیں، چھاپے لگ رہی ہیں، چھاپے، اللہ کی پناہ، 1.5 لاکھ کے مقابلے، قوالیاں ہو رہی ہیں، ادھر نیہا ناز آ رہی ہے، ادھر شریف پروار آ رہا، تاج گڈو آ رہا، میری قوم پیسہ لٹا رہی ہے۔ تیری قوم کے اندر کتنی بیٹیاں غریب ایسی ہیں کہ بیٹھی ہیں، ان کے باپوں پہ پیسہ نہیں کہ ان کا نکاح کر دے، اور تم حرام کاریوں میں اپنا پیسہ تباہ و برباد کر رہے ہو۔ اللہ کے گھر جا کے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب کیا دو گے؟ کیا اچھا پیغام ہے حضرت، زندہ باد۔ مجھے بتا ذرا کیا پیغام دو گے؟ اب میں عرس کرنے منع نہیں کرتا، میں عرس کرتا بھی ہوں، عرس کراتا بھی ہوں، عرس میں جاتا بھی ہوں، الحمدللہ غلام تاج الشریعہ ہوں، اعلیٰ حضرت کے در کا گدا ہوں، مگر کان کھول کے سن، عرس ایسا نہ ہو جس میں ناچ گانا ہو،
ارس ایسا نہ ہو جس میں قوالی ہو، ارس ایسا نہ ہو جس میں مقابلہ ہو، ارس ایسا نہ ہو جس میں ڈانس پارٹی ہو، ارس ایسا نہ ہو جس میں نوجوان لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہو۔ ارے ارس کرانا ہے تو ایسا ارس کرا جیسے بریلی کے احمد رضا کا ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، مسلمانان دمکا۔ ایسا عرس کرا۔ میں عرس کرانے منع تھوڑی کرتا ہوں، میں بھی تو عرس کراتا ہوں، میں عرسوں میں جاتا ہوں، مگر خدا کی قسم ایسے عرس نہ کرا کہ عرس ہو رہا ہے، میلے میں تیری بیٹی جا رہی ہے، اس عرس میں تیری بیوی جا رہی ہے، تیری بہن جا رہی ہے، دوسرا لڑکا وہاں اللہ والے کے مزار کو کم دیکھتا ہے، وہاں دعائیں کم کرتا ہے، تیری بہن بیٹی پر نظر زیادہ رہتی ہے۔ ہائے تو نے اللہ والے کے مزار کو بھی نہیں بخشا، تو نے اللہ والے کے مزار کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ والا جس بے پردگی سے نفرت کرتا تھا، اس کے وصال کے بعد تو نے اس کے مزار پہ بے پردگی کے اڈے لگا دیے ہیں۔ مجھے بتا دے وہاں دکانوں پہ تیری بیٹیاں کیا کرنے جا رہی ہیں، اس میلے میں تیری بیٹیاں کیا کرنے جا رہی ہیں؟ ارے کان کھول کے سن لے۔ تو نے گناہ کیے ہوں گے اور ان گناہ سے توبہ کر لے گا تو میدان محشر میں اللہ معاف کر سکتا ہے۔ میری ایک بات علماء بھی خاص طریقے سنو اور آپ بھی، حالانکہ ٹائم ایسا ہو گیا کہ شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے، مگر کوشش بہت اچھا سن رہے ہیں۔ کیا کہنے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جو میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ دیکھ پہلے مثال دنیاوی لے لے، میری تقریر وہ ہوتی ہے رکشہ چلانے والا بھی سمجھے گا، دنیاوی مثال لے لے۔ کوئی میری چوری کر لے، میں ایف آئی آر کر دوں، مولانا صاحب کی چوری کر لے، یہ ایف آئی آر کر دیں، مولانا جمال کی کوئی چوری کر لے، یہ ایف آئی آر کر دیں۔ پرشاسن والا، پولیس، دروغہ، ایس او، آئی ایس اس کو گرفتار کرے گا۔ کس کو؟ جس نے چوری کی ہے۔ توجہ کرنا جو جملے بول رہا ہوں، اگر غلط ہو تو آپ کو رائٹ ہے، کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہو مولانا غلط ہے جی۔ اس کو گرفتار کرے گا، تو نے چوری کی ہے۔ وہ کہے گا سر کچھ لے دے کے کام کر لو، چوری تو کی ہے لیکن کچھ لے، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ لے دے کے وہ کہے گا ٹھیک ہے، اگر 1 لاکھ کی چوری کی ہے تو 50,000 ادھر ٹرانسفر کر دے، 50 تو رکھ لے، کیس کو میں ایسے ہی ختم کر دوں گا، ڈسمس۔ اور ہوتا کہ میرے بھائی نہیں ہوتا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوئی اگر مجھ سے آ کے کہے میڈیا والا، شاسن پرشاسن والا، تو میرے خود کے ایسے کیس ہیں جو میں نے کیے اور ہوا میں اڑا دیے گئے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ڈسمس، پیسہ لے کے سب کالا گورا کر دیا، ختم۔ اور مولوی صاحب کہاں چکر میں پڑھ لو، تم اپنی نمازیں پڑھاؤ، چکر میں مت پڑھو، وہ بہت خطرناک آدمی ہے، اس کو ڈانٹ سمجھا کے میں نے کیس ختم کر دیا، زیادہ کرو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں، الٹا انہی کو ہڑکائے گا۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن چوری، چور کرنے، چوری کسی منتری کی کر لے، کسی منتری کی، زور سے کرنے، ذرا میں جو کہہ رہا ہوں ذرا سمجھنا، بھیجے میں ڈالنا، کسی رولنگ پارٹی والے نیتا کی چوری کر لے، فون کرے گا اے ایسو میری چوری ہوئی ہے، چور بھی چاہیے، مال بھی برآمد چاہیے۔ اب یہ بھاگے گا چور کے پاس، چور کو گرفتار کرے گا، نیتا جی کی چوری کی ہے، منتری صاحب کی چوری کی ہے، کہے گا سر لے دے کے کام کر لو، کہے گا لے دے کے کام کر لو، اوپر سے ڈنڈا ہے، کیس تو بک کرنا، ڈنڈا اوپر سے ہے۔ اب کیس بک کر، میری بات غلط تو نہیں ہے؟ بہت اچھا بول رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک منتری ہے جس کا نام ہے محمد اعظم خان، ان دنوں تو جیل میں ہے۔ سننا آپ لوگ توجہ کی بات، اس کی بھینس چوری ہو گئی، بھینسیں جانتے ہو جس کا دودھ پیتے ہو، تم نے سنا ہوگا، بڑا میڈیا میں چلا تھا، بھینسیں چوری ہو گئی، فون کیا ایس پی کو، اے میری بھینسیں چوری ہو گئی، بس 24 گھنٹے کے اندر پورا محکمہ پولیس حرکت میں آ گیا، جنگلوں میں، کھیتوں میں، میرے بھائی 10 بھینسیں چوری تھی، 12 لا کے کھڑی کر دی ہے حضور۔ اچھا، کیا کہنا؟ 10 چوری تھی، 12 لا کے حاضر کر دی، اور جو چوری تھی وہ نہیں لائے، کوئی اور لے آیا، اٹھا کے وہ مل رہی ہے کیا؟ مگر منتری صاحب، اچھا منتری نے تھوڑی نہ بھینسیں دیکھی ہیں، وہ تو فارم ہاؤس پہ نوکر چاکر کام کرتے ہیں، منتری کو کیا پتا میری کون سی، یہ تو آپ کو پتا ہے نا بھوری ہے کہ کالی ہے،
یہ تو آپ لوگ جانتے ہو، منتری کیا جانے حضور یہ بحثیں ہیں میری، ہاں حضور آپ کی آ گئی، اس لیے کہ ڈنڈا منتری کا تھا۔ کان کھول کے سن لے، میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک گناہ تو وہ ہوگا جو تجھ سے ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہوگا، تو نے گناہ کیا ہوگا، اگر تو نے توبہ کر لیا ہوگا تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ اس کی بخشش بھی کر سکتا ہے۔ کان کھول کے سن لے، ایک گناہ وہ ہوگا جو اللہ والے کے مزار پہ کیا ہوگا، اللہ والا اللہ سے قریب ہے، منتری بھی وہ حیثیت نہیں رکھتا جو اللہ والا اللہ کی بارگاہ میں حیثیت رکھتا ہے۔ تو نے اللہ والے کی بارگاہ میں بے پردہ لڑکیوں کو بھیجا ہوگا، اللہ والے کی بارگاہ میں تو نے بے پردگیاں کی ہوں گی، ناچ گانے کیے ہوں گے، قوالیاں کی ہوں گی، تماشے کیے ہوں گے۔ میدان محشر ہوگا، اللہ والا کھڑا ہوگا، مولا جس چیز سے میں نفرت کرتا تھا اس نے میرے مزار پہ بے پردہ عورتوں کو گھمایا تھا، یا اللہ مجھے اس کے لیے سزا چاہیے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے حضرت، میرے مولا مجھے سزا چاہیے۔ بہت عمدہ تو خطاب، رب کی واہ، بارگاہ میں کہے گا مولا مجھے معاف کر دے، رب فرمائے گا میں تو معاف کر دیتا مگر کیا کہوں، اس کی بات کیسے ٹالوں، اللہ اللہ، میں تو معاف کر دیتا، میں تو غفور الرحیم ہوں، میں تو معاف کر دیتا مگر یہ جو اللہ والا میرا دوست کھڑا ہے، اللہ اللہ، تجھے دیکھوں یا اپنے دوست کو دیکھوں؟ اور بات دوست کی زیادہ مانی جاتی ہے، سن لیجئے، میرا جو دوست ہے اور ایک غیر آدمی ہے میرے لیے، تو میں جو دوست کی مان لوں گا وہ غیر کی نہیں مانوں گا، اس لیے کہ دوست دوست ہوتا ہے، اللہ والے دوست ہوتے ہیں اللہ کے۔ میدان محشر میں اللہ والے تیرا دامن پکڑ کے کھڑے ہوں گے، مولا میرے مزار پہ یہ غنڈہ گردی کرتا تھا، میرے دیار میں یہ بے پردگیاں کرتا تھا، میرے دیار میں یہ حرام کاری کرتا تھا، پروردگار مجھے سزا چاہیے، اور وہ سزا دلا کے رہے گا۔ لوگوں ذرا غور کرو اس وقت کیا ہوگا، اللہ والے کو گواہ بناتے ہو اپنے گناہوں پر، اللہ والا گواہی دے گا تمہارے گناہوں پر، توبہ کرو، آج کے بعد کسی مزار پہ اپنی بیٹی کو کبھی نہیں بھیجیں، ارے واہ 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 واہ، کبھی نہیں بھیجیں۔ رہی بات عقیدت رکھنے کی، تو تیری بیٹی، تیری بہن، تیری ماں، تیری بیوی اگر گھر بیٹھ کے اللہ والوں سے عقیدت رکھتی ہے تو اللہ اس عقیدت کو قبول فرمائے گا۔ بے شک بے شک بے شک، مزار پہ جانا ہی ضروری نہیں ہے، گھر بیٹھ کے بھی اپنی عقیدتوں کے چراغ جلا سکتی ہے، گھر بیٹھ کے بھی اس اللہ والے کے نام کی نظر و نیاز کر سکتی ہے، گھر بیٹھ کے بھی اس اللہ والے کے نام کی فاتحہ کر سکتی ہے، گھر بیٹھ کے بھی اس اللہ والے کے نام کا لنگر کر سکتی ہے، گھر بیٹھ کے بھی اس اللہ والوں کے نام پہ لوگوں غریبوں کو کھانا کھلا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے بے پردہ ہو کے میلے میں جائیں، ضروری نہیں ہے بے پردہ ہو کے مزاروں پہ جائیں، اپنے گھر میں لگام لگاؤ، اپنی بیٹیوں کو یہ بتاؤ، اے بیٹی تجھے دنیا دار ہو کے نہیں مرنا ہے، تجھے فاطمہ کی وفادار ہو کے مرنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھے حضرت، تجھے زندہ کنیز باد، فاطمہ ہو کے مرنا ہے، تجھے کنیز فاطمہ ہو کے مرنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کون کرے گا، یہ مولوی نہیں روکیں گے، مولوی یا میں تو 1 گھنٹہ تقریر کر کے چلے جائیں گے، یہ مولوی میرے بھائی ہمیشہ تمہارے دامن سے چپٹ کے نہیں رہیں گے۔ یہ بات تو تجھے اپنے گھر میں تجھے قانون نافذ کرنا ہے، یہ لا تو تجھے اپنے گھر میں خود بنانا ہے کہ میری بیٹیوں کان کھول کے سنو، تم کنیزان فاطمہ ہو، تم کسی اللہ والے کے مزار پہ بے حیائی کرنے کے لیے ہرگز نہ جانا، اللہ والے کو اپنے گناہوں پہ تم گواہ نہ بنانا۔ او میرے بھائیو، تم نے اپنے گھر میں اگر یہ آرڈر کر دیا تو مجھے امید ہے 90% بیٹیاں ضرور ایسی ہیں جو اپنے باپ کے کہنے سے باہر نہیں ہائے جائیں ہائے ہائے، واہ 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 واہ، اپنے بھائی کے کہنے سے باہر نہیں جائیں گی۔ اے میرے بھائی تھوڑی دیر ذرا بیٹھ کے سن لو یار، یہ آوازائی بند کرو ذرا، بڑے دل سے میں تقریر کر رہا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، اس سے بہتر میں تقریر نہیں کر سکتا، میں اس سے بہتر نہیں بول سکتا جو میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر اب بھی آپ نہیں سنو گے تو میری کوئی خطا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے وقت زیادہ ہو گیا، لیکن اتنا تو سن لو، تھوڑی دیر مجھے ذرا برداشت کر لو، اور اس کے بعد آپ جو چاہے وہ کریے گا۔ مجھے معلوم ہے آپ کے بھی انداز اور آپ کے بھی جو ہے عادتیں نعتیں سننے کی پڑ گئی ہیں، تقریر کی صلاحی، آپ کو مزے خوشک موضوع میں اٹھا رہا ہوں۔ ابھی جنت کی بات کروں نا ڈائریکٹ کہ غوث اعظم بخش وا کے جنت دے دیں گے، ابھی نعرہ لگاؤ گے کھڑے ہو کے، ہاں ابھی نعرہ لگاؤ گے۔ المیاں حضرت، آپ کو ڈائریکٹ جنت چاہیے، آپ کو تو چھکا چاہیے، چوکا بھی پسند نہیں ہے آپ کو، تو گیند ٹپا کھا کے بھی نہیں جائے سیما ریکھا کے بعد ڈائریکٹ جائے،
ارے واہ 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 مفتی صاحب زندہ باد. تو نہ تو مزہ نہیں آیا مولانا. سکسر جانا چاہیے بالکل. یہ بھی مت کہو کہ پلس رات سے بھی گزر. نہ بس غوث آدم اٹھیں گے قبر سے اور ایسے اپنی گود میں لیں گے اور جنت میں لے جائیں گے اڑا کے. بس مزہ آ گیا. مولانا کیا لاجواب مولانا تھا. مولانا شمیم صاحب اس مفتی صاحب کو ہر سال بلانا. مگر میرے بھائی قرآن میں جہاں جنت کا ذکر ہے اس سے زیادہ دوزخ کا ذکر ہے. اللہ 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 اللہ. کہ قرآن پورا حق نہیں ہے؟ مجھے بتائیے کہ پورا قرآن پر حق نہیں ہے تو خالی جنت کو بتاؤں گا تو دوزخ کو کون بتائے گا؟ مجھے بتائیے. جہاں پر جنت کی تذکرے آئے ہیں وہاں دوزخ کا بھی آیا ہے. ہائے ہائے. مسلمانوں اپنی زندگی سنبھالو. ہوش کے ناخن لو یار. تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے پر رنگ ایسا چڑھ گیا. شرابی میں بیٹھے تو شراب پینے لگے, جواری میں بیٹھے تو جوا کھیلنے لگے, بیڑی والے میں بیٹھے تو بیڑی ٹسے آنے لگے, سگریٹ میں بیٹھے تو سگریٹ پینے لگے. کبھی نمازیوں میں بیٹھ کے نمازی بھی بن کے دکھا دو. اللہ 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 کیا کہنے. اور یہ ہماری ماں بہن ہے اور یہ ہمارے نوجوان. اللہ اللہ. ان کے رنگ تو اتنے ہلکے ہیں. اگر 2015 میں فلم آئی بال ہیرو کے آگے کے بڑے تھے تو سب نوجوان نے آگے کے بڑے کر لیے. اور 2016 میں آئی آگے کے ختم پیچھے کے بڑے ہیں تو آگے کے ختم کر کے پیچھے کے بڑے کر لیے. پھر اگلی فلم آ گئی کہ سب بال کٹانا تو سب کٹا دیے. یار تیرا کیوں رنگ اتنا ہلکا؟ تیرا بھی تو کچھ رنگ ہونا چاہیے. سب کا رنگ تو تیرے اوپر چڑھ گیا. سلمان کا, شاہ رخ کا, بالی ووڈ کا, ہالی ووڈ کا. تو نے بھی اپنا رنگ کسی پہ چڑھایا؟ کیا کہنے کیا کہنے. تیرا بھی تو ایک رنگ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بہت اچھا بہت اچھا. گلاب کا ایک رنگ ہے, سنبل کا ایک رنگ ہے, بیلے کا ایک رنگ ہے, چمیلی کا ایک رنگ ہے. سب کی خوشبوئیں بھی الگ ہیں. گلاب کی خوشبو الگ ہے, چمیلی کی الگ ہے, بیلے کی الگ ہے, سنبل کی الگ ہے. میرے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ رات کی رانی کی الگ ہے, دن کے راجا کی الگ ہے. سب کی خوشبو الگ. تیری کیا ہے؟ تیری ہے ہی نہیں. جی ناچنے والوں میں بیٹھا تو نچکیا ہو گیا. ہماری ماں بہنیں ایسی ہیں, انہوں نے ایک فلم دیکھ لی, ہیروئن بال کھول کے گھوم رہی ہے تو اس سے بڑی یہ بال کھول کے گھوم رہی ہے. ہاں اب تو ہماری ماں بہنیں بھی بیوٹی پارلر جانے لگی. پہلے ہیرو ہیروئن کا کام تھا بیوٹی پارلر جانا, اب عام بات ہو گئی بیوٹی پارلر جانا. اب تو دلہن بعد میں دلہن بنتی ہے, پہلے بیوٹی پارلر ہو کے آتی ہے. میرا سیاں بعد میں مجھے دیکھے گا. بیوٹی پارلر والوں پہلے تم دیکھ لو مجھے. بیوٹی پارلر میں لڑکے اتنی مہندی لگا رہے ہوتے ہیں دلہن کو. ہائے ہائے مرا نہیں جاتا تجھ سے. تو دلہن کس کی بننے والی ہے؟ ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے دیا تو نے؟ کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 مفتی صاحب. تو امانت کس کی تھی؟ واہ واہ واہ. اور کہاں بیوٹی پارلر میں جا کے ایک غیر لڑکے کی جانگ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بازو کو ننگا کر کے مہندی لگا رہی ہے. وہ بیٹی تجھے مرنے کے لیے تجھے جگہ نہیں ملی. ارے پیشاب میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. نبی کی سنت. آج شادی ادا ہو رہی ہے تو آج غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے. آج کا تو وہ مبارک دن تھا. وہ میری بہن شادی کے دن ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی, مولا میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دینا. آج میں شادی کے بندھن میں بندھ رہی ہوں. آج کے بعد توبہ کرتی ہوں کہ کبھی بے پردہ نہیں رہوں گی. واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, وقار اسلام, مذہب اسلام, قانون اسلام, شریعت مصطفیٰ, قانون مصطفیٰ. واہ 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 واہ. ارے بہت اچھے مفتی صاحب زندہ باد. ضرورت ہے ان پیغاموں کو دینے کی میرے بھائی. بے شک بے شک. اور رہی بات تقریر کی, تمہیں اچھی لگے نہ لگے تو میں تمہارے اوپر کرتا ہی نہیں تقریر کی تمہیں اچھی لگے کہ نہیں لگے. میرے رب کو اچھی لگے بات. واہ. برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات, شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. وہ تمہاری بات الگ ہے, تم کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے, مگر کان کھول کے سن لے. ان لڑکیوں سے رشتے نہ کرو جو بیزاروں میں بے پردہ گھومتی ہیں.
اور لڑکیوں کو گھر کی بہو نہ بناؤ جو بال کھول کے بازاروں میں گھومتی ہیں، اس لیے کہ جینس پہننے والی کو بہو بنائے گا، بال کھولنے والی کو بہو بنائے گا، اسکرٹ پہننے والی کو بہو بنائے گا، لپسٹک لگانے والی کو بہو بنائے گا، برہرا رہنے والی کو بہو بنائے گا۔ تو سن لے، تیری آنے والی نسلیں رابعہ بصریہ ہو کے پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ کوئی بے حیا بن کے پیدا ہوگی، کوئی تسلیمہ نسرین بن کے پیدا ہوگی۔ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ پھر تو کہتا مولانا میری اولاد بے حیا ہو گئی، حضرت میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، مجھے گالیاں دیتا ہے۔ خدا کی قسم تو نے شریعت مصطفیٰ کو ٹھکرا کے شادی کی تھی تو تیرے گھر میں کیا عبد القادر پیدا ہوگا؟ کیا کہنے؟ عبد القادر پیدا کرنے کے لیے زمینیں پہلے ہموار کرنا پڑتی ہے کہ عبد القادر پیدا ہو۔ عبد القادر پیدا کرنے کے لیے ابو صالح بننا پڑتا ہے۔ مفتی اعظم پیدا کرنے کے لیے احمد رضا بننا پڑتا ہے۔ گھر کی بیٹیاں بے حیا گھوم رہی ہیں، تم کیا چاہتے ہو تمہارے گھر میں نیک پیدا ہو جائیں گے؟ خدا کی قسم نہیں۔ فاتح قسطنطنیہ، وہ قسطنطنیہ کا قلعہ جس پر 12 ملکوں کی فوجیں لگی تھی حفاظت کے لیے، 13 لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا مگر کوئی فتح نہیں کر پایا تھا، اور نبی کا فرمان تھا اسے فتح کرنے والی جماعت بے حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی۔ میرے بھائی، ایک ماں نے قسم کھائی تھی اسے میرا لال فتح کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک ماں نے قسم کھائی تھی میرا لال، مگر وہ ماں یوٹیوب پہ گانے دیکھنے والی ماں نہیں تھی، وہ ماں فلمیں دیکھنے والی ماں نہیں تھی، وہ ماں بال کھول کے بازاروں میں گھومنے والی نہیں تھی، وہ ماں مزاروں پہ میلے لگے اور وہاں برقع کھچیڑنے والی ماں نہیں تھی۔ کان کھول کے سن لے، ایک ماں نے قسم کھائی تھی میرا لال جس کو قسطنطنیہ کو کوئی فتح نہیں کر پایا، میرا لال فتح کرے گا۔ مگر وہ ماں کیسی تھی؟ کان کھول کے سن لے، جس کا بال بھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا، جس کا سجدہ کبھی قضا نہیں ہوا تھا، جو بغیر تلاوت قرآن کے کبھی سویا نہیں کرتی تھی، جب صبح کو آنکھ کھلتی تھی تو نبی کا کلمہ پڑھتی تھی، جس کی زندگی نبی نبی بولتی تھی، جس کا اٹھنا بیٹھنا نبی نبی بولتا تھا۔ گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام محمد خاصانی رکھا، بیٹے کو پالا تو کان کھول کے سن لے، کارٹون دکھا دکھا کے نہیں پالا، گانا سنا سنا کے نہیں پالا، ناچ دکھا دکھا کے نہیں پالا، نہیں نہیں، جب سلطان محمد خاصانی کو اس کی ماں نے پالا تو گود میں لٹایا، بیٹا دودھ پی رہا ہے اور ماں کہہ رہی ہے تم سو جاؤ یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے